كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدها ولا مولود له وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں احکام رضا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. پہلی بات جو اس میں ذکر فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ قرآن مقدس نے یہ بیان فرمایا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور پوری مدت رضا کرنا چاہیں تو 2 سال. تو اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ سب سے پہلا حق بھی اور شرعاً عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود دودھ پلائے. اچھا، اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ چونکہ وہ والدہ ہے تو اب اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ماں ہے. قبضے کی بات بعد میں ہوگی کہ اگر طلاق ہو گئی، ورنہ بحیثیت والدہ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بھئی مدت رضا جو ہے حولین کاملین یعنی 2 سال. دودھ کون پلائے؟ مائیں خود دودھ پلائے. اچھا، اگر دوسری بات یہ سمجھ آئی لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی جو چاہے کہ میں پوری تکمیل کر دوں مدت رضاعت کی تو 2 سال. اگر 2 سال سے پہلے ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو دودھ چھڑا سکتی ہے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں. یعنی بچہ الحمدللہ بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، تو اگر حولین کاملین سے قبل وہ اس کا رضا چھڑانا چاہے تو جائز. 2 مسئلے یہ سمجھ لیں. تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بھئی رضا جو ثابت ہوتا ہے وہ اسی عمر میں جب بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال کا یا زیادہ سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 2.5 سال تک بھی رضا ثابت ہوتا ہے، ورنہ جو ہے 2 سال کی مدت. کیا مانا؟ اب اگر اس سے عمر زیادہ ہو گئی، بعد میں اس نے کسی عورت کا دودھ پیا تو رضا ثابت نہیں ہوگا. یعنی مسئلہ سمجھ لیں، رضا کی عمر ہے، رضا کی حد ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک یا بقول بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین 2.5 سال تک بس. اب مثلا 3 سال کا بچہ ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، کسی عورت کے سینے سے اس نے منہ لگا کے دودھ پی لیا تو رضا کے مسئلے ثابت نہیں ہوں گے. یعنی اب وہ عورت اس کی ماں نہیں بنے گی. اسی لیے بڑی عمر میں کبھی پی لیا تو وہ رضا نہیں ثابت ہوگا، چونکہ رضا کے لیے شرط ہے کہ وہ مدت حولین میں ہو، اس کے علاوہ نہ ہو. بس یہ مسئلہ سمجھ. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
کیا مانا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ؟ بات کو سمجھیں. پہلا قرآن کی آیت کیا تھی کہ وَالْوَالِدَاتُ. جب ماں کا ذکر آیا تو قرآن نے باقاعدہ ماں کا نام لیا والدات میں. والدہ ماں کو کہتے ہیں. لیکن جب باپ کا نام آیا تو قرآن نے یہ نہیں کہا والد. جیسے والدہ ماں کے بارے میں قرآن نے لفظ فرمایا والدات یعنی مائیں. آگے تھا وَعَلَى الْوَالِدِ مثلا کہ باپ پر ہے فرمانا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. تو قرآن مقدس نے یہ اسلوب بیان جو بدلا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وہ جس کا بیٹا ہے, جس کا بیٹا یعنی باپ. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا باپ پر وَعَلَى الْوَالِدِ, نہ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وہ جس کا بیٹا ہے اس کے ذمے ہے روٹی خرچہ پینا کپڑا لباس. یہ ساری ذمہ داری جو ہے باپ کی ہے, یہ ماں کی ذمہ داری نہیں. ماں کی ذمہ داری تھی دودھ پلانا, نفقہ خرچہ کسوا, یہ سب کس پہ ہے؟ باپ پہ ہے. لیکن والد کے بغیر بجائے لفظ والد کہنے کے والدات کے مقابلے پہ سامنے سیدھا لفظ تھا وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ. لیکن فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. اس میں اشارہ یہ کیا گیا کہ بھئی تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی ماں, اس کا جو تم خرچہ دے رہے ہو نفقہ دے رہے ہو لباس دے رہے ہو تو اس کو بوجھ نہ سمجھو. بیٹا بھی تو تمہاری طرف نسبت کیا جائے گا نا. بیٹے کی نسبت جو ہے وہ ہمیشہ باپ کی طرف ہوتی ہے, ماں کی طرف نہیں ہوتی. بیٹا جب بھی منسوب کیا جائے گا تو باپ کی طرف کیا جائے گا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. بھئی مولود, تم اس مولود کے باپ ہو تو گویا کہ مولود تو تمہارا ہے, بیٹا تو تمہارا ہے, تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خرچ ادا کرو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے نفقہ کے کسوہ کے اور تمام چیزوں کے جو ہیں وہ ذمہ دار بنو اور ذمہ داری سے باقاعدہ تم ادا کرو. تو تم اگر ادا نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ مولود تو تمہارا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. اچھا, اس چیز سے یہ بھی مسئلہ اولاد کی نسبت جو ہے وہ ہمیشہ باپ کی طرف کی جائے گی, ہمیشہ باپ کی طرف کی جائے گی. یعنی جب بھی کسی لڑکے کو نسبت کریں گے یا لڑکی باپ کی طرف ادعوہم لآبائہم. اللہ نے فرمایا جب بھی کسی کو پکارو تو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارو کہ فلان ابن فلان. ماں کی طرف نسبت نہیں ہوگی. صرف حضرت عیسیٰ ابن علیہ السلام کو نسبت کی گئی ماں کی طرف. اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی مریم کے بطن سے عطا فرمایا بغیر شادی کے, بغیر شوہر کے, بغیر باپ کے. تو اب وہاں نسبت جو تھی وہ ماں ہی کی طرف ہو سکتی تھی چونکہ باپ تو ہے نہیں. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو تو نسبت کی گئی بی بی مریم کی طرف. ورنہ جتنے مولود ہیں مولود کی نسبت جو ہے والد کی طرف ہوگی. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. بس اب جو بعض لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے, اللہ رحمت فرمائے, کہ جی دنیا میں تو بیٹا یا بیٹی باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے لیکن قیامت والے دن لوگوں کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ غلط بات ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لوگ خود بناتے ہیں اپنی طرف سے, کہیں سے سن لیا, اس نے کہہ دیا, پھر اس نے کہہ دیا, وہ ایک بات چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیل گئی اور مسئلہ بن گیا. اور پھر اس کے لیے دلائل بھی دیتے ہیں کہ جی چونکہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسی ابن مریم بی بی مریم کی طرف نسبت کیا جائے گا. اچھا, اور پھر کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ایسے بھی ہیں جن کا باپ حقیقتاً معلوم نہیں ہے ان پر بھی پردہ پڑ جائے گا جب ماں کی طرف پکارے جائیں گے. تو یہ بات غلط ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ تو نص قطعی کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, کہ ان کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارا جائے. اچھا, بعض لوگ جو ہیں مثلا کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں, اگر اس کا والد معلوم ہے تو لازم اس کو اس کے باپ کی طرف نسبت کرو. ادعوہم لآبائہم. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متبنہ تھے, آپ کے بنائے ہوئے بیٹے تھے,
لیکن حکم یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے باپ کے نام کی نسبت کی طرف پکارا جائے اور اس بیٹا بنانے والے کی طرف نہیں۔ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے مثلاً کہ بعض لوگوں نے ہسپتالوں میں بچے اٹھا لیے اور والدین معلوم ہی نہیں ہے، یا کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جنگ ہو گئی، کسی عورت کا بچہ رہ گیا، پتہ ہی نہیں کس کا ہے، تو کسی نے پالا تو وہ بظاہر یہی کہے گا کہ میرا بیٹا ہے، لیکن اگر معلوم النسب ہو جائے تو ہر بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوگی، ماں کی طرف نسبت نہیں ہوگی۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ انسان اور حیوان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ کیا مانا کہ اگر انسان ہے اس کا باپ مر جائے تو بیٹا یتیم ہوگا، یعنی والد کی موت سے یتیم کہلائے گا، اور جانوروں میں ماں مر جائے تو یتیم کہلائے گا، چونکہ جانور کے تو باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، جانوروں کے اندر تو حیوان کے اندر تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، نسب نامہ تو نہیں ہے نا وہاں۔ یہ شرف جو اللہ نے دیا ہے انسان کو دیا ہے کہ اگر انسان کا باپ مر گیا اب یتیم کہلائے گا کہ بھئی باپ اس کا فوت ہو گیا، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں کہلائے گا، کیونکہ اللہ نے کام تقسیم فرما دیے ہیں۔ ماں کی ذمہ داری تھی دودھ پلانا، تربیت کرنا، گھر میں اس کو رکھنا، بچے کو سکھانا، اٹھانا، سلانا، بٹھانا، اب نفقہ، خرچہ، کسوا، یہ ساری ذمہ داری تو باپ کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، تو اب چونکہ ذمہ داری ساری باپ کی ہے تو نسبت بھی اولاد کی باپ کی طرف ہوگی۔ اسی میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی نسبتوں کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اپنی قوم بدل دی۔ مثلا کوئی قوم ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹی قوم ہے، حالانکہ کوئی چھوٹی بڑی قوم نہیں ہوتی، اصل تو بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں تقوی والا ہے، اللہ کے ہاں پرہیزگار ہے، وہ بڑا ہے۔ اب دیکھیں ابھی جہل کتنا بڑا کرشی بھی تھا، ابو الحکم بھی تھا، سردار مکہ بھی تھا، مکے کا حاکم بھی تھا، اس پہ لعنت پڑ رہی ہے، اور حضرت بلال پہ قیامت تک رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں وجہ؟ اس کو اس کی قوم نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس کو اس کے نسب نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، فرعون کو بادشاہت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، فرعون پہ لعنت آ گئی۔ اسی طرح قارون کو اور حامان کو، اسی طرح نمرود کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اصل بات تو وہ ہے۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے بعض قومیں بڑی سمجھی جاتی ہیں، بعض چھوٹی سمجھی جاتی ہے، تو بعض لوگ اپنی نسبت کو بدل دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تم کون ہو، کہیں گے جی ہم تو قریشی ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی میرے آقا نے لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ من نسب الی غیر ابی، کہ جو شخص اپنی نسبت جو ہے اپنے باپ کے علاوہ پھر دوسرے کی قوم میں شامل ہو رہا ہے تو گویا اپنا باپ بدل رہا ہے، اپنے آپ کو دوسرے کی طرف نسبت کر رہا ہے، فرمایا ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اب جناب کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ مسئلہ نمبر 1 یہ سمجھ آیا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد والدہ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے۔ اچھا، اسی سے اب آپ اندازہ فرما لیں کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، 1416 میں الحمدللہ یعنی ہم داخل ہو گئے، 14 صدیاں مکمل گزر گئیں اور 15ویں صدی میں ہم داخل ہو گئے، اس کے بھی ماشاءاللہ 16واں سال شروع ہو گیا۔ اللہ کے قرآن نے جو فیصلہ کیا تھا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، آج ساری دنیا پھر آ رہی ہے۔ آج ساری دنیا کے وہ ڈاکٹر جو پہلے کہتے تھے نہیں بچے کو دودھ نہ پلائیں جی، فلانا دودھ لکھ دو، فلاں دودھ لکھ دو، فلاں دودھ لکھ دو، اب سارے پھر کر کے وہی آ گئے ہیں کہ نہیں، ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ اب جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں وہ پہلی نصیحت یہ کرے گا کہ بچے کو جی ماں کا دودھ پلائیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ماں کا دودھ پلائیں۔ کیوں؟ اللہ کی جو حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے فرمائے ہیں وہ عین صدق ہیں، حق ہیں، عدل ہیں، جن میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا، جو قیامت تک غلط نہیں ہو سکتے۔ بندوں کے فیصلے تو غلط ہوتے ہیں، بندہ بھی ناقص، فیصلے بھی ناقص،
بندے کے عقول بھی ناقص، ان کی سوچ بھی ناقص، ان کے فیصلے، ان کی تھیوریاں بھی غلط ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تو حق ہے، صدق ہے، بالکل قیامت تک کے لیے۔ تو ماں کے دودھ میں اللہ نے جو بچے کے لیے بات رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ماں کے اچھا پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ جو بچے ماں سے دودھ پیتے ہیں ایک تو انشاءاللہ وہ صحت مند ہوں گے، دوسرا قدرت کی بات یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ زیادہ ایک تعلق ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ سینے سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے تو بچے میں ایک بات منتقل ہوتی ہے، اور ایک اس کے مقابلے کے بھی بس بچہ پیدا ہو گیا اور جناب نکرانی کے سپرد ہو گیا اور ڈبے کا دودھ پی رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ماں اولاد سے کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ تو تعلیم جب سرکار کی ہے اور دودھ ڈبے کا ہے تو ماں باپ کی خصلتیں اور صفتیں اولاد میں کہاں سے پیدا ہو جائیں گی؟ دودھ بھی انگریزی، سکول بھی انگریزی، انا بھی انگریزی، تو پیدا بھی انگریزی ہوں گے، آگے بھی جا کے وہی انگریزی ہی بنے گے۔ ان سے آپ توقع کریں کہ وہ اسلام کی خدمت کریں، یہ تو عجیب سی بات ہوگی، یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کسی کریلے کے درخت سے کہیں، اس کی بیل سے کہیں کہ مجھے آم دے دو، تو وہاں سے آم تو نہیں پیدا ہو سکتا، وہاں تو کریلا ہی لگے گا۔ آم تو آم کے درخت سے لگتا ہے اور کریلا اپنی جگہ پہ لگتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اصل رکھی ہے اور ایک بنیاد رکھی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہمیں کیا معلوم ہوا کہ 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑانا چاہیں جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ بچے کو نقصان نہ ہو۔ اور چوتھا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ خرچے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ والد پہ۔ اچھا اب خرچے کی ذمہ داری کو سمجھ لیں، جب میاں بیوی میں صلح ہے، الحمدللہ گھر آباد ہے، دونوں راضی ہیں، تو بیوی کا خرچہ ویسے ہی خاوند کے ذمہ ہے۔ یہ بات اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی جو تھی حاملہ تھی، اب طلاق دینے کے بعد جو ہے وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو بھئی اب بچے کا خرچہ کون دے گا؟ تو والد دے گا۔ اب ذمہ داری جو ہے بچے کی، کیونکہ عدت گزرنے کے بعد عورت کے خرچے کا تو خامن ذمہ دار نہیں ہوتا، سمجھ لیں۔ مثلا طلاق رجی دی تھی، عدت تھی 3 حیض، عدت تک تو خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ خامن ہے۔ اچھا اسی دور کے اندر مثال کے طور پہ بچہ ہے اور عدت کے اندر یا بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے طلاق دے دی، تو اب یہ پوزیشن ہے کہ عدت کا خرچہ تو اس کے ذمہ ہے ہی ہے، لیکن عدت کے بعد تو عورت کے خرچے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ عورت کہے گا کہ جی آپ اپنے گھر میں جائیں، اب عدت ختم ہو گئی، لیکن بچے کی جب تک مدت رضا پوری نہیں ہوگی تو بچے کے خرچے کا ذمہ دار جو ہے وہ والد ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ چونکہ بیٹا تمہارا ہے اس لیے اس کے خرچے کے ذمہ دار جو ہے وہ بھی تم ہو۔ اب جناب آگے اللہ نے ایک ارشاد فرما دیا، ایک اور مسئلہ سمجھ، لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ نے فرمایا اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے اس کی طاقت سے زیادہ۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب اگر امیر ہیں تو خرچہ امیروں والا، متوسط طبقہ ہے تو خرچہ متوسط طبقے والا، غریب ہیں تو خرچہ غریبوں والا، چونکہ ہر کسی کے اخراجات میں فرق ہے نا جی۔ ایک غریب آدمی جو ہے ماشاءاللہ وہ تو 200 ریال میں بھی مہینہ گزار لیتا ہے، متوسط آدمی کے لیے کم از کم 2000 ریال چاہیے، اور بڑے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو 10-10, 20-20 ہزار ریال میں بھی گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی جو اس کا معیار اللہ نے بنا دیا ہے، امیر ہے خرچہ اسی طرح، متوسط ہے اسی طرح، غریب ہے مسکین ہے تو اسی طرح۔ اچھا اب یہاں دیکھیں ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت امیر ہے اور خامد غریب ہے تو اعتبار خامد کا ہوگا یا عورت کا ہوگا؟
یا خاوند امیر ہے، عورت غریب ہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، غریب گھروں سے شادی کر لیتے. ایسے ہوتا تو خیر یہ بڑا کم اتفاق ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے نا بھی چلو کوئی بڑے لوگ بھی اپنے گناہوں کی مصیبت میں آ جاتے ہیں نا، نکرانی شکرانی سے تعلق بن گیا، پھر شادی کر لی. بس یا کسی غریب کی لڑکی پسند آ گئی امیروں کو، کیوں غریب تو اسی لیے پیدا ہوتا ہے نا کہ ان امیروں کا کھلونا بنا رہے. بس یہ جب چاہیں اس کی عزت سے کھیلیں، جب چاہیں اس کے باپ سے کھیلیں، جب چاہیں ان کے خاندان کو ذلیل کریں. لیکن بہرحال ایک اصل عدالت کا دن تو آگے آنے والا ہے نا. یہ تو دنیا ہے، گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی. اصل فیصلے کا دن جو ہے وہ قیامت ہے. پتہ چل جائے گا کہ جو ظلم کیا ہے اس کا کیا بدلہ ہے. بہرحال باپ کے خرچ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے. باپ کا خرچ جو ہے اس کے مطابق مولود کے لیے خرچ کیا جائے گا. جناب آگے فرما دیں، لا تضار والدۃ بولدہا. لیکن اللہ نے کتنا عادلانہ نظام ارشاد فرما دیا. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب مسئلہ رضا کا پیدا ہو جائے تو تم ان کی ماؤں کو نقصان نہ پہنچاؤ. کیا مانا؟ طلاق دے دی. اب طلاق دینے کے بعد جو ہے دودھ پلانے کا خرچہ تو باپ کے ذمہ ہوگا. نہیں جی میں بیٹا نہیں دیتا اپنی بیوی کو، میں اپنا بچے چھین لوں گا، میں اپنا بیٹا لے لوں گا. اب ماں تڑپ رہی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے طلاق، جاؤ تم، بیٹا میرا ہے تمہارا. اللہ نے فرمایا خبردار، ان کی ماؤں کو مت نقصان پہنچاؤ. ٹھیک ہے کہ تم نے طلاق دے دی ہے، لیکن وہ بھی تو اس بیٹے کی ماں ہے نا. تو تمہارے طلاق دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم عورت پہ ظلم بھی کرو. جیسے تمہارا بیٹا ہے وہ بھی تو ماں ہے، اس نے اس کو جنم دیا ہے. تم اس پہ ظلم مت کرو، بچے کو رہنے دو اپنی ماں کے پاس تاکہ وہ ماں اس کی تربیت کرے، ماں اس کو دودھ پلائے. جب بچہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ باپ کا ہے، وہ باپ کو ہی ملے گا، نسبت تو باپ کی طرف ہوگی. لیکن تم یہ ظلم نہ کرو کہ بھائی میں نے چونکہ تمہیں طلاق دے دی ہے، میں تمہارے ماں باپ کے گھر میں اپنے بچے کو نہیں رکھنا چاہتا، میں بچہ چھین لوں گا. یا اب اس پہ ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ بچہ میں اس شرط پہ دوں گا کہ تم یہاں پڑی رہو 2 سال، پھر تو تم بچہ رکھ سکتی ہو، لیکن میرے بچے کو لے کے تم ماں باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہو. خبردار، لا تضار والدۃ بولدہا. جب تم نے طلاق دے دی ہے، عدت گزر گئی ہے، اب وہ عورت تمہارے لیے اجنبیہ بن گئی ہے. اب وہ بیٹے کی کمزوری کی وجہ سے تمہارے دروازے پہ پڑی رہے اور ذلیل ہوتی رہے، کیونکہ ورنہ تم اولاد چھین لو گے، تو یہ ظلم ہے. اللہ نے فرمایا کسی ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے ظلم نہ کرو. اچھا اسی طرح اور باپ پر بھی ظلم نہ کرو. کیا مانا کہ اب عورت جو ہے وہ جناب والا صرف اس کو پتا ہے کہ میرے خاوند کی تنخواہ اتنی ہے کہ مشکل سے ہمارا گزارا چل رہا ہے، تو یہ کہاں سے رکھے گا دودھ پلانے والی. وہ کہتے ٹھیک ہے جی لے جاؤ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، میں تو نہیں پلاتی. اس کو پتا ہے کہ میرے خاوند کی مالی حالت جو ہے اتنی کمزور ہے کہ یہ اور عورت رکھ کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا. لہذا اب میں اس کو پریشان کروں کہ تم نے چونکہ مجھے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے جی بچے بھی اپنے سنبھالو، ٹھیک ہے میں سینے پہ پتھر کی سل رکھ لوں گی، میں ماں ہوں لیکن میں چھوڑ دوں گی، لے جاؤ اپنے بچوں کو پالو. اب کہاں لے جائے وہ، کہاں جا کے پالے وہ بچہ؟ مرد کچھ بھی کرتا پھرے، بچے کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے جو ماؤں کے سپرد کی ہے، جتنا ماں کر سکتی ہے باپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا جی، باپ ماشاءاللہ بڑا ٹکا ہٹا کٹا نوجوان بھی ہو نا جی، اس کو 3 سال کا بیٹا دے دو گے طواف میں 3 چکروں کے بعد ماں کو دے دے گا کہ پکڑو، اس کے لیے 3 چکر بھی کافی ہو جائیں. اچھا ماں بیچاری جتنی کمزور ہو وہ بچے کو نہیں چھوڑے گی، وہ لے کے پھرتی رہے، حالانکہ وہ تم سے کوئی زیادہ طاقتور تو نہیں ہوتی، عورت تو کمزور ہے مرد کے مقابلے پر، لیکن اس میں اللہ نے جو ممتا رکھی ہے، ماں کی جو محبت رکھی ہے، اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے نا کہ والدین کا درجہ بڑا بلند ہے، لیکن پھر والدین میں جو درجہ ہے وہ ماں کا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
والدین میں سے میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابا کا۔ پھر چوتھے نمبر پہ تیرے باپ کا حق آتا ہے۔ سب سے زیادہ حق تو تجھ پر تیری ماں کا ہے، کیونکہ ماں نے تکلیفیں بھی تو ایسی برداشت کی ہیں نا، ایک حمل کی تکلیف کہ تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھا اور تیرا بوجھ برداشت کیا۔ تجربہ کرنا ہو نا جی تو ایک اینٹ لے لیں آپ 2 کلو کی، اس کو سر پہ رکھ کے ذرا حرم سے تشریف لے جائیں گھر تک، اندازہ کر لیں، اور اس کے بغیر بھی جائیں اور اس کو سر پہ رکھ لیں یا یہاں پیٹ پہ باندھ لیں کپڑے سے اور گھر تک چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کو کتنی مشقت ہوتی ہے کہ وہ 9 مہینے 10 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے ہے، کھانے میں پرہیز، چلنے میں پرہیز، سیڑھیوں پہ چڑھنے میں پرہیز۔ اچھا اسی حالت میں پھر جناب کھانا بھی پکائے، برجی خانے میں بھی جائے، آگ بھی جلائے، گھر کی صفائی بھی کرے، حضرت شوہر نامدار کے کپڑے بھی استری کرے، اس کے جناب تمام خدمات بھی کرے، اور شام کو پھر گھرکیاں بھی سنے، جب خامد واپس آئے تو اس کی تقریر بھی سنے ماشاءاللہ کہ آتے ہوئے، چونکہ باہر تو اس بیچارے کی کوئی دال گلتی نہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کسی سے بات کرے تو منہ پہ ایک تھپڑ نہیں لگائے گا، وہ سارا غصہ اپنی بہادری کی شیخی جو ہے شام کو بیوی پہ آ کے نکالتا ہے کہ میں ایسا اور میں ایسا اور میں ایسا اور، کیوں باہر تو بیچارہ کسی سے بات کر نہیں سکتا، کسی سے بات کرے تو 1 کی 10 نہیں سنائیں گے اگلے، وہ بیچاری مجبور ہے، اس کا ماں باپ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اگر بیچاری ناراض بھی ہو تو کہاں جائے، نہ اس کا کوئی ملجا ہے، نہ ماوا ہے، نہ مسکن ہے، نہ مکان ہے، نہ ٹھکان۔ اچھا پھر عورت ذات ہے، اگر وہ بیچاری یعنی غصے میں آ کے نکل کے حرم میں بھی رات گزارے تب بھی الزام لگ جائے گا، عورت ہے نا، تم رات کہاں تھی؟ اچھا کہیں گئی ہوگی نا تم، اسی لیے تم جھگڑا کر رہی تھی نا، تم چاہتی تھی کہ آج رات میں کہیں جاؤں۔ اچھا مرد 2 مہینے باہر پھرتا ہے، واپس آئے فرشتہ ہے، نیک ہے، اس پہ تو الزام لگتا ہی نہیں نا، مرد تو ایسے فرشتے ہیں نا دھلے دھلائے، یہ تازہ میکدے سے نکل کے آئے شراب پی کے، یہ شریف آدمی ہیں، بس تسبیح ہاتھ میں لے لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب، صف اول میں نماز پڑھنے فرشتے بن گئے ماشاء اللہ۔ اور اگر داڑھی مبارک بھی ہو تو الحمدللہ، پھر ساری دنیا کے پیسے کھا جائیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، گلا کریں، بےمانیاں کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی آئے کرتے پھریں، پھر تو یہ ماشاءاللہ یعنی ان کے لیے تو سرٹیفکیٹ ہے نا کہ بس مرد ہیں۔ اب عورت بیچاری مظلوم ہے، یعنی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، یہ اسی عمل یاد رکھو کہ جیسے غریب نے پوری دنیا میں 70 سال تک یا 80 سال تک سرمایہ داری کے خلاف جنگ لڑی ہے نا جی، آپ نے دیکھا نا کہ بھی ہر مزدور کا زمیندار سے جھگڑا ہے، ٹیکسی ڈرائیور کا مالک سے جھگڑا ہے، کرایہ دار کا مالک مکان سے جھگڑا، وجہ کیا تھی؟ یہ ہر عمل کا رد عمل ہے۔ کیا مانا؟ جب سرمایہ دار نے ظلم کی انتہا کر دی، اب پھر غریب بھی نکلا۔ مثلا مشہور ہے نا کہ جی آپ بلی کے سارے دروازے بند کر دیں، کمرے میں بلی کو بند کر دو، اب تم اس پہ حملہ کرنا چاہو تو ایک دفعہ بلی تیرے منہ میں پڑ جائے گی، پھر شاید اس کے بعد تم ذبح کر ڈالو، ایک دفعہ وہ سیدھی پر تیرے منہ میں چھلانگ لگائے گی، ایک دفعہ تو پھر شیر بن کے جھپٹے گی نا تم پر، پھر بچے نہ بچے مر جائے، ڈنڈے مار کے مار ڈالو اس کو، کیوں؟ اب اس کے بعد حل کوئی نہیں۔ تو جب غریبوں پہ ظلم ہوا کہ سارا سال غریب محنت کرے، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں ہل چلائے، پانی میں چلے، سانپوں کے اوپر پھرتا رہے، فصل اگائے، جب تیار ہو جائے سب زمیندار لے کے گھر چلا جائے، وہ اگر حصہ بھی مانگے تو جناب اس کو مار پڑے، تو اس عمل کا رد۔ اب عورت جو بالکل بے حیا بن کے باہر آ گئی ہے نا، یہ بھی دراصل ہمارے عمل کا رد عمل ہے کہ جب لوگوں نے عورت پہ ظلم کیا، عورت کے حقوق کا لحاظ نہیں کیا، عورت کو جو اللہ نے حقوق دیے تھے ان کا بھی خیال نہیں کیا، تو اب عورت بھی پھر ایک قسم کی بلی تھی نا جی، اب وہ بھی مردوں کے منہ پہ آ گئی، وہ بھی باہر نکل آئی، تم فٹ بال کھیلو گے میں بھی کھیلوں گی، کرکٹ کھیلو گے میں بھی کھیلوں گی، تم فوج میں بھرتی ہوگے میں بھی ہوں گی، تم ہوائی جہاز چلاؤ گے میں بھی چلاؤں گی، تم دفتر میں کام کرو گے میں بھی کروں گی،
تم گاڑی چلاؤ گے میں بھی چلاؤں گی، تم ٹرک چلاؤ گے میں بھی چلاؤں گی، تم جوا کھیلو گے میں بھی کھیلوں گی، تم کلب جاؤ گے میں بھی جاؤں گی، تم فلم دیکھو گے میں بھی دیکھوں گی۔ مقابل پہ کہ اب بلی آ کے منہ پہ چھٹا مارے۔ اب جناب پھر آدمی چیختا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، اب تو یورپ بھی چیختا ہے، اب تو وہ آزادی دینے والے خود چیخ رہے ہیں، جب ان کے بھی تو گلے میں پڑ گیا نا، اب تو اٹک گئی نا، یہاں نہ نیچے اترتی ہے نہ باہر نکلتی ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ جب معاشرہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ ایک طرف تو یہ گھٹن ہے کہ بھئی بالغ بچی ہے گھر میں، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، باپ نے 1 لاکھ لے کے بیچ دی، بیٹے کو بیچ دی ہے، بیٹی چپ کرے، کیوں؟ بس باپ نے بیچ دی۔ کتنے ظالم باپ ہیں جنہوں نے اپنی نوجوان کنواری بیٹیاں لوگوں کو دے کے ان سے لڑکی لے کے خود رشتہ کی، یعنی ان سے رشتہ لیا اور اس کے بدلے میں اپنی بیٹی اس کے بیٹے کو دی۔ 1-2 نہیں، یہ لاکھوں ہیں، ہزاروں رشتے ایسے موجود ہیں کہ اپنی بیٹی دے کے وہ اور عورت گھر لے آیا، بیٹی کی عمر کی، بدلے میں بیٹی دے دی۔ تو جب تم اتنے ظلم کرو گے تو اب عورت بھی پھر اس مقام پہ آ گئی کہ وہ بھی ہمارا فرینڈ ہے، اس سے ہاتھ ملائیں، بڑا اچھا دوست ہے میرا، اور آج میں اس کے ساتھ رات گزاروں گی، دروازہ بند کر دینا، انتظار مت کرنا۔ وہ کہتا ٹھیک۔ یہ ہمارے اس عمل کا رد عمل ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تم کوئی سختی کرو گے انجام اس کا نکلے، جو مرضی آئے کر لو، اس کا انجام جو ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اپنی عورتوں پر ناحق طریقے سے کہ میں رات آ رہا تھا اور تم کھڑکی کھول کے کیا دیکھ رہی تھی؟ اگر اللہ کے بندے کوئی آواز آئی تھی میں ڈر گئی، کیا ہے کھڑکی؟ نہیں، کھڑکی کے سامنے فلاں جگہ جو لڑکا رہتا تو اس کو دیکھتی ہوں۔ 1 دفعہ کہو گے، 2 دفعہ کہو گے، وہ پھر لڑکا دیکھے گی۔ ٹھیک ہے، میں پاک ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں نہیں دیکھتی، یہ شریف مجھ کو نہیں مانتا، چلو پھر اس کو کر کے دکھاؤ۔ اسی طرح ہے تو پھر ہر عمل کا ایک رد عمل پیدا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے فیصلہ کیا لا تضار والدۃ بولدہا، فرمایا خبردار کسی عورت کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ تمہاری بیوی ہے، اس کا بچہ ہے، طلاق تم نے دے دی، عدت گزر گئی، اب بچے بھی چھینتے ہو کہ بچہ ماں کو نہ ملے، اتنا بڑا ظلم۔ اس کا جگر ہے، اولاد ہے، اسی کو دیکھ کر تو وہ زندہ ہے، تم اس سے وہ چھین رہے ہو، اور تم نے اس کو کوئی سکھ نہیں دیا، کوئی خدمت نہیں کی، کوئی صلہ نہیں دیا، انجام یہ کیا کہ طلاق دے کے اس کو گھر سے بھی نکال دیا، اب اولاد بھی چھیننا چاہتے ہو۔ فرمایا خبردار لا تضار والدۃ بولدہا، اور فرمایا عورت کو بھی کہ خبردار تم خامد کو تنگ کرنا چاہتی ہو کہ جی میں نہیں پلاتی دودھ، جاؤ پلاؤ، یہ بھی تم اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دونوں جو ہیں وہ حد اعتدال میں رہیں۔ والد کو چاہیے اس کی والدہ کا لحاظ رکھے، والدہ کو چاہیے کہ بچے کے باپ کا لحاظ رکھے، تاکہ یہ معاشرہ جو ہے عین سکون اور اعتدال کی زندگی گزار سکے۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ اللہ نے بھی فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، کیا مانا؟ اب ایک آدمی کا بچہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد عدت بھی گزر گئی لیکن بچہ موجود ہے، اب بچے کا خرچہ کون دے گا؟ باپ تو مر گیا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا وعلی الوارث مثل ذلک، فرمایا خبردار جیسے والد کے ذمے اس بچے کا خرچہ تھا، وارث پر بھی اس کا خرچہ ہے۔ اب اس میں 2 قول ہیں، یاد رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وارث سے مراد کیا ہے؟ ذی محرم، یعنی جو اس کے قریبی محرم ہیں، رشتہ دار ہیں، مثلا بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو وہ بھی تو وارث ہیں نا جی، باپ تو مر گیا، بچہ موجود ہے، اس کے اب 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، وہ فرماتے ہیں خرچہ جو ہے جیسے شریعت میں میراث ملے گا اسی حساب سے ان رشتہ داروں سے خرچہ لیا جائے گا۔ کیا مانا؟ لڑکے کے 2 حصے تھے، لڑکی کا 1 حصہ، مثلا لڑکے کو ملے ہیں 2 روپے، لڑکی کو ملا ہے 1 روپیہ، تو لڑکے سے 2 حصے خرچہ لیں گے، لڑکی سے اس کی بہن سے
ایک حصہ خرچہ لیں گے اور وہ خرچہ اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک کہ وہ بچہ دودھ پیتا رہے گا. اس کا خرچہ کون ادا کرے گا؟ وارث. اب وارث سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ذی محرم جو ہیں اس کے وہ محارم جو ہیں وہ خرچہ دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وارث سے مراد خود یہ بچہ ہے. سمجھے مسئلے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کیا ہو گیا کہ بچہ تو خیر ہے ہی ہے نا، باپ جو مر گیا اس کا بیٹا وارث ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی جو رشتہ دار ہیں قریبی وہ بھی مسئول ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، باپ مر گیا، بیٹا ہے جو دودھ پی رہا ہے تو یہ بھی تو وارث ہے نا اپنے باپ کا، تو اس کے ذمہ خرچہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی سر آنکھوں پر، ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وارث تو بیٹا بھی ہے نا، وہی بچہ دودھ پینے والا نا تو وارث ہے. لیکن اگر چلو جائیداد ہی نہ ہو، غریب ہو بچہ، پھر خرچہ کون دے گا؟ کیونکہ اب وارثوں کی تو پوزیشن ہے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے. اچھا، ایک تو اتنا باپ اپنے بیٹے کے لیے جائیداد چھوڑ گیا ہے ماشاءاللہ کہ اس کو دودھ پلانے کے کیا ساری زندگی وہ کسی کا محتاج نہیں. سیدھی سی بات ہے، بچے کی اپنے مال سے خرچ کیا جائے گا، کسی اور سے مانگے گا کیوں؟ مانگنے کی نوبت تو تب آئے گی جب اس بیٹے کی جائیداد نہ ہو، غریب ہو. اب دودھ پلانے کے پیسے کون دے؟ بھی باقی رشتہ دار. جو اگر جائیداد ہوتی تو وارث بھی بنتے نا، جائیداد نہیں ہے تو پھر ذمہ داری بھی بھگتے، برداشت بھی کرے. آخر وہ بھی تو بہن بھائی ہے نا، انہی کا بھائی دودھ پی رہا ہے، انہی کا بھائی جو ہے پل رہا ہے. تو اس لیے بہرحال، اور قرآن پاک نے لفظ فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ، وارث کا لفظ جیسے بیٹے پہ آتا ہے، بیٹی بھی تو وارث ہے، بہنیں بھی تو وارث ہیں، سب وارث ہیں. تو اس لیے بہرحال یعنی اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کتنا جامع قول ہے. اس قول میں اگر ہم صرف بچے کو خرچے کا ذمہ دار بنا لیں تو اچھا، بچے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، باپ مر گیا، کچھ نہیں چھوڑ گیا، اب کیا کرو؟ عورت کہتی ہے میں بغیر خرچے کے دودھ نہیں پلاتی، مجھے تو اس کے باپ نے طلاق دے دی تھی نا، اور میری عدت گزر گئی، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے، کل بچہ بڑا ہونے کے بعد بچہ تو اگر باپ کا ہے میرے پاس تو رہے گا نہیں، مجھے تو خرچہ چاہیے. اچھا، فرض محال عورت بھی غریب ہے، ماں کے پاس ہے بھی کچھ نہیں کہ بچے کو دودھ پلا سکے. دودھ پلانے کے لیے بھی تو اس کو آرام چاہیے، سکون چاہیے، روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، سب کچھ چاہیے. تو اس لیے جب سب وارثوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا شرعاً تو تقسیم ہو جائے گا اور کسی پر کوئی تکلیف بھی باقی نہیں رہے گی. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو یہ مسئلہ ہو گیا جی. اب اس کے بعد خداوند قدوس نے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 سال کی مدت سے پہلے ماں اور باپ دونوں مشورے سے بچے کا دودھ چھوڑانا چاہے تو جائز ہے. کیا مانا؟ مقصد یہ ہے کہ اچھا اس کی بیوی ہے، تب تو میاں بیوی دونوں گھر میں ہے نا جی، سلو ہے، دونوں کا گھر ہے، میاں ہے بیوی ہے، وہاں تو یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہی نہیں. وہ چاہیں 2 سال سے پہلے بھی چھڑوا دے. یہ صورتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی اللہ نہ کرے عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد عدت گزر گئی، اب بچے نے دودھ پینا ہے تو اب عورت کہتی ہے کہ بھئی تو اچھا ہے کہ ہم مشورہ کر لیں، ہم سال کے اندر بچے کو دودھ پلا کے اس قابل کر دیں گے کہ پھر وہ کچھ نہ کچھ اور چیزوں پر گزارا کر لے، کیونکہ تمہارا بیٹا ہے اور مجھے طلاق ہو گئی ہے، میں دوسری جگہ شادی کر رہی ہوں، وہ دوسری گھر والا جو ہے وہ تمہاری اولاد کو برداشت نہیں کرتا. ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں، دیکھیں نا کہ یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد دودھ پیتا بچہ ہے، اس عورت نے اب وضع حمل کے بعد اس کی عدت تو ختم ہو گئی نا. عدت کیا ہوتی ہے؟ یا 3 حیض، اگر حیض نہ ہو تو 3 مہینے، اور اگر عورت حاملہ ہے، بھائی کوئی آدمی بچوں کو ہٹا دے، کون بچے شور کرتے ہیں؟ ایک آدمی جا کر بچوں کو ہٹا دے، ان کو کھیلنے بچوں کو بھی جگہ، بچے ہوتے ہیں نا جی. اب جناب وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اب وضع حمل ہو گئی، عدت گزر گئی. عدت جب گزر گئی، عورت دوسری جگہ شادی کر رہی ہے. اچھا، دوسری جگہ جہاں شادی کر رہی ہے، بعض لوگ تو اچھے ہوتے ہیں نا،
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تمہاری گود میں دودھ پینے والا بچہ ہے، تم لے آؤ اس کو دودھ پلاؤ، گھر میں رکھو، کیا ہے کوئی بات نہیں، کل کو اللہ مجھے بھی تو بچے دے گا، میں بھی تو بچوں کا باپ بنوں گا، وہ بھی تو آخر کسی کا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں گھٹیا قسم کے لوگ کہتے ہیں جی دوسرے کا بچہ گھر میں لے گیا عورت میرے کیوں آئے، میں اس کے بچوں کو کیوں پالتا پھروں، بچہ دو واپس کرو پھر میں شادی کروں گا۔ اب عورت مجبور ہے شادی کرنے کے لیے کہ جوان عورت بغیر شادی کے کیسے گزارا کرے بیچاری، اور جب تک اس کے سر پہ کوئی صاحبان شادی کا نہ ہو تو عورت کچھ بھی ہو جائے عورت ہی رہتی ہے، وہ بیچاری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر دونوں مشورہ کر لیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، دونوں میاں بیوی مشورہ کرنے کے بعد دودھ چھڑانا چاہیں اس مدت حولین سے پہلے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، اس لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں اس پہ راضی ہوں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اللہ جب ماں کو نقصان نہیں دینا چاہتے، اس باپ کو نقصان نہیں دینا چاہتے، تو اس بچے کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، اس لیے فرمایا وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، کیا مانا بھی اس معاملے میں مشورہ بھی کریں سمجھدار لوگوں سے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ بچے کا نقصان ہو جائے۔ تم نے تو اپنا مشورہ کر دیا کہ سال میں جی دودھ چھڑا دو، لیکن بچہ بیچارہ مستقل بیمار ہو گیا، بچے کو دودھ نہ ملا، ہمیشہ کے لیے اس میں بعض برزیں اور بعض کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ یہی مصیبتیں ہیں نا جی آج کل کہ صحیح بچوں کو دودھ ماں کا نہیں ملتا، تو بعد میں بعض بچوں کے ہڈیاں صحیح نشو و نما نہیں پاتی، بعض بچوں کے دانت صحیح نشو و نما نہیں پاتے، بعض بچوں کے بیچارے بال صحیح نشو و نما نہیں پاتے، چونکہ ان کی خوراک مکمل نہیں ہوئی نا جی۔ آپ ایک پودا لگا دیں نا جی، تو اس پودے کو جب تک آپ خوراک نہیں دیں گے، وقت پہ پانی نہیں دیں گے، کھاد نہیں ڈالیں گے، سردی گرمی سے نہیں بچائیں گے، تو کبھی یہ ٹہنی سوکھ جائے گی، کبھی یہ ٹہنی سوکھ جائے گی، کبھی زیادہ لمبا ہو جائے گا، کبھی پھل نہیں لگے گا، کبھی پھل لگے گا تو گر جائے گا۔ تو جب ایک درخت کا یہ عالم ہے تو انسان ہے، سب سے نازک ترین چیز جو ہے وہ تو انسان ہے، اس کی تربیت کرنا جو ہے وہ تو بہت بڑا مرحلہ ہے، اور سب سے پہلا تربیت جو ہے وہ ہوتی ہی ماں کی گود میں ہے۔ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے نا جی، میرے اپنے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صفدر خان، ہمارے بلوچ بھائی ہیں، تو وہ بچوں کا ماشاءاللہ بڑا یعنی ایکسپرٹ اخصائی ہے، اب تو خیر پاکستان چلے گئے، پہلے یہاں ہوتے تھے، تو ان کا وہ بچوں کا بہت بڑا معروف ڈاکٹر ہیں اور بڑے ماہر ہیں، تو وہ بڑے عجیب باتیں وہ کہتے تھے جی کہ جب نرسری میں بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پیدا ہونے کے بعد پہلا دن دوسرا دن ہسپتال میں رکھتے ہیں نا بچوں کو، اگر کوئی کمزوری ہو کوئی بیماری ہو رکھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جب روتے ہیں نا یہ بھی ایک دوسرے کی آواز کو سمجھتے ہیں، ایک روئے گا پھر سارے روئیں، یہ حالانکہ پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بچہ پہلا ایک دن ابھی اس کو نہیں گزرا ہے، لیکن اتنی سمجھ اللہ پاک اس کو بھی دے دیتے ہیں کہ جب ایک بچہ روئے گا تو سارے اس کی ہمدردی میں رونا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے، تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جو ہے نا 2 سال کی مدت میں تو پھر ماحول کا اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب بچہ گود میں ہے اور ماں VCR دیکھ رہی ہے تو بچے کے بھی دماغ میں سب بیٹھ رہا ہے، بچہ 2 سال کا ہے، دودھ پینے والا ہے، اور ماں باپ آپس میں گندی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ سب بچے کے دماغ میں بالکل فیڈ ہو رہا ہے، جیسے کمپیوٹر میں آپ اپنی کوئی پروگرام فیڈ کرنا چاہیں سب اس کے دماغ میں فیڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا جی، اگر میاں بیوی میں کبھی جھگڑا بھی ہو جائے تو بچوں کے سامنے نہیں کرتے، اگر جھگڑا بھی ہو جائے وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے بچے اپنے کمرے میں چلے جائیں، ہم کمرہ بند کر کے بیٹھ کے بات کر لیں گے، کیونکہ ورنہ وہ ساری چیزیں پھر اولاد کے دماغ میں بھی باقاعدہ فیڈ ہو جائیں گی، اور جب ذرا بڑے ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے، یا باپ کے خلاف یا ماں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں باپ ہمارے یہی کرتے تھے، اسی کے اندر شاید کامیابی کا کوئی گر ہے، گراز ہے، وہ ساری زندگی یہ دیکھتے رہے کبھی پلیٹ ٹوٹ رہی ہے، کبھی کرسی ٹوٹ رہی ہے، کبھی کرسی بھی اڑتی ہوئی آ رہی ہے خامد کے سر پہ اور کبھی بیگم کے سر پہ، تو بچہ جب بڑا ہوگا انشاءاللہ فکر نہ کریں وہ بھی تیار ہو جائے گا، جو آپ اس کو دکھائیں گے وہی آپ کو انشاءاللہ وہ کر کے دکھائے گا، لیکن دعا یہ کرے اللہ سب کے بچوں کو باحیا بنائے۔
کیونکہ یہ حرم مقدس ہے اور رحمت کی جگہ ہے اور کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے. دعا یہ کریں کہ اللہ کسی کو اولاد کے ابتلا میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہاری بیوی تمہارے بچے جو ہیں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تیرا دین برباد ہو جائے، ان کی وجہ سے تو ہلاک و برباد ہو جائے. کتنے لوگ ہیں خدا جانتا ہے بالکل صراط مستقیم پہ چلنے والے، بیویوں نے مجبور کیا راشی بن گئے، بیویوں نے مجبور کیا شرابی بن گئے، بیویوں نے غلط راستے پہ ڈالا، غلط دولت پیدا کرنے کے چکر میں راستے سے ہٹ گئے. کتنے لوگ ہیں خود بیچارے بڑے مستقیم ہیں لیکن اولاد کے معاملے میں بڑے مبتلا ہیں. علاج کیا ہے کہ دعا سے بڑا کوئی علاج نہیں. کہ اللہ کی تقدیر کو بھی کوئی چیز ٹالنے والی ہو سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہر لمحہ ہر نماز کے بعد جب بھی موقع ملے اپنی اولاد کے لیے، مسلمانوں کی اولاد کے لیے مجموعی دعا مانگا کریں. اور مجموعی دعا میں فائدہ یہ ہوتا ہے جب تو دوسروں کے بچوں کے لیے دعا مانگے گا تو تیرے بچوں پہ اللہ خود رحم فرما دے کہ یہ بندہ ہو کے دوسروں کا خیال کر رہا ہے. میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو خداوند کریم ہوں، میں تو ان کے پیدا کرنے والا ہوں، پھر میں ان پہ کیوں نہ رحم کر دوں. تو اس لیے حکم دے دیا کہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ کہ مشورہ بھی کر لو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. بس اب اس آیت میں ایک اور مسئلہ آیا. وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اب اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ چاہو کہ بھئی ہم اپنے بچے کو جو ہے کسی دودھ پلانے والی سے پلوا لیں، یعنی اگر ماں باپ دونوں کا مشورہ ہو گیا اس بات پہ کہ بھئی دودھ جو ہے ٹھیک ہے ہم ایک دودھ والی عورت کو رکھ لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر تم دونوں اس بات پہ راضی ہو اور ان تسترضعوا اولادکم اپنی اولاد کو کسی دوسرے سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ شرط ہے تم پر کوئی گناہ نہیں، دوسری دایا سے آیا سے دودھ پلوا سکتے ہو، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ مقرر کرو وہ اس کو نیکی اور بھلائی کے طریقے سے دے دو. یہ نہ ہو کہ کسی عورت کے ساتھ تم طے کرو کہ بھئی تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ میں تمہیں 500 ریال مہینہ دوں گا، اور جب 2 سال گزر جائیں دیکھو بھی اب دودھ کی مدت تو گزر گئی ہے، وہ بیچاری مانگنے کے لیے آئے، کبھی 100 ریال دے دیا کبھی 50 دے دیے، باقی بیوی تمہارے اکٹھے ہو رہے ہیں فکر نہ کرو، اور جب جناب 2 سال ہو گیا بچہ بھی دے دے گا جاؤ بھی ہمارے اللہ کیا ہے. اب وہ بیچاری نہ تو کسی کو شکایت کر سکتی ہے نہ کہیں جا کے شکوہ کر سکتی ہے. اللہ نے فرمایا نہ، خبردار اگر تم نے کسی کو دودھ پلانے کے لیے اتفاق ہو گیا یعنی ماں بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے، اچھا یا حالات ہیں کہ بھئی ماں بیمار ہے وہ دودھ پلا نہیں سکتی، یا ماں میں ایسی بیماری ہے کہ دودھ پلانے سے بچے کی بیماری کا بھی خطرہ ہے. بعض بیماری ایسی ہوتی ہے نا متعدی، اللہ تبارک و تعالی میں رحم فرمائے، متعدی امراض جو ہیں وہ بچے کو بھی لگ سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ان سے طے کرو ان کو پورا پہنچا دو. اسی لیے میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بی بی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، کیونکہ حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، گھر میں صرف ماں تھی، اور عرب میں رواج بھی یہ تھا کہ شہروں کی زندگی کی بجائے دیہات کی زندگی کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا کہ بھی دیہات میں دودھ خالص ہے، دیہات کے اندر فضا خالص ہے، آلودگی نہیں ہے، اور گھی خالص ہے، اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ خالص ہے، اور پھر شور نہیں شر نہیں، ماحول کی آلودگی کوئی نہیں. تو اس لیے لوگ اپنے بچوں کو بعض قبائل میں بھیجتے تھے، جیسے کہ میرے آقا نے بی بی حلیمہ سعدیہ
جو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور طائف اور مکے کے درمیان میں اس قبیلے کی آبادی تھی، وہ جگہ اب بھی ماشاءاللہ قبیلے کی موجود ہے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کے لیے بھیجے گئے اور آپ نے وہیں بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیا۔ آخر میں پھر اللہ نے وہ بات فرما دی، کیونکہ اللہ جتنے قانون فرماتے ہیں نا، حاکمانہ نہیں مربیانہ ہوتے، رب ہے نا، تربیت فرماتے ہیں، اس لیے آخر کے اندر فرما دیا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، فرمایا خبردار اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھنے والے ہیں، کیونکہ تم میاں بیوی کے درمیان میں بات ہے، چلو تیسرے کو تو پتہ نہیں لگے گا، ساتھ والے ہمسائے کو تو پتہ نہیں لگے گا، کیونکہ میاں بیوی کے معاملات ہیں، دودھ کے معاملات ہیں، رضاعت کے معاملات ہیں، لیکن اللہ کے آگے تو کچھ چھپا ہوا نہیں۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو وہ تمہیں تمہارے ہر عمل کے مطابق سزا دیں گے، تم اچھا کرو گے بدلہ ملے گا، برا کرو گے سزا ملے گی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے قرآن میں قانون ہیں اللہ بندے کے دل میں پہلے اپنا ڈر پیدا کرتے ہیں، جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے بس بندہ پھر خود سیدھا پٹڑی پہ چلتا ہے، پھر اس کو کسی پہرے دار کی، کسی پولیس مین کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے جہاں جہاں قانون آئے گا، جہاں جہاں حدود آئیں گے، جہاں جہاں احکام آئیں گے، آخر میں اللہ اپنے بندوں کی تربیت کریں گے، فرمائیں گے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کے دیکھنے والے ہیں۔ جب دیکھ رہے ہیں فیجازیکم، پھر وہ تمہیں بدلہ دیں گے، المحسن باحسانہ والمسیء باساءتہ، تم نے اچھا کام کیا بدلہ بھی اچھا ملے گا، تم نے برا کیا بدلہ بھی اسی طرح ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھریلو زندگی پہ اپنے رحمتوں کے ساتھ بہتری کے فیصلے اور خیر کے فیصلے فرمائیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ جی ہمارے ملک میں تو کسی بیوہ عورت کو اجازت نہیں دی جاتی، تو تمہارے ملک میں اگر ایک غلط کام ہو تو شریعت بدل دی جائے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارا ملک تو قانون نہیں، قانون تو محمد الرسول اللہ کا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے ملک میں اگر ایک غلطی ہے تو غلطی ہے، عورت بیوہ ہے، عورت جوان ہے، بالغہ ہے، اولیاء کے بغیر وہ اپنا نکاح نہ کرے۔ ہاں بعض روایات میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی بیوہ عورت ہے، بڑی عمر والی ہے، اگر اس نے کر لیا تو اپنے نفس کی وہ بھی مالک ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے تمام ائمہ کے نزدیک وہ یہی ہے، اگر ایک ملک میں شریعت پہ عمل نہیں ہوتا تو اس ملک کا قصور ہے، شریعت کے قانون کا تو کوئی قصور نہیں۔ کہتے ہیں جی ہماری جب منگنی ہوئی تھی، اسی لیے وہ بیچارے نے پوچھا ہے نا، کہتے ہیں اس وقت ہمارے والدین اور میری بیوی کے والدین میں تھا جھگڑا، وہ راضی تھے نہیں، ہم نے عدالت میں شادی کی تھی، اسی لیے تو مسئلہ پوچھ رہا ہے نا، شادی کرا ہے نا بات، اس بیچارے نے کی تھی کورٹ میرج، تو کیا ہوگا؟ بہرحال یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور علماء اہل حدیث رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں اگر والدین راضی نہیں تھے، ولی راضی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں نکاح ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوتا ہے کہ بھی ہو تو جائے گا لیکن اس نے حدیث رسول کی مخالفت کی ہے، گناہ گار ہیں، توبہ کریں اور دونوں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ چلو اس وقت جھگڑا تھا، جب نکاح ہو گیا اللہ کے بندے راضی کر کے اپنے نکاح کو حلال تو کرو، اسی غفلت میں تو نہ رہو کہ ہمیشہ جھگڑے میں پڑے رہو، بہرحال کوشش کرو اور آئندہ جو ہے کوئی ایسی بات نہ کرے۔ یہ 20 دفعہ تو میں نے عرض کیا ہے، ایک ہی سوال آپ پوچھتے ہیں، امام صاحب نے 5 رکعت پڑھا دیا، 5 رکعت پڑھا دیا، سیدھا صاف کر دیا، نماز ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ بھئی بھول گیا، امام بندہ نہیں ہوتا، امام فرشتہ ہوتا ہے۔ امام جو نماز پڑھاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ فرشتہ ہے، پیچھے تم بالکل فرشتے کے بھائی کھڑے ہو، تم بھی بندے ہو، وہ بھی بندہ ہے، تم بھی بھول سکتے ہو، وہ بھی بھول سکتا ہے، انسان جو ہوا انسان ہے،
نماز میں بھول سکتا ہے، تلاوت میں بھول سکتا ہے، رکعت میں بھول سکتا ہے. صرف وہ بندے نہیں بھولتے جو گنتے رہیں بھائی باقاعدہ. ایک جب اللہ اکبر کرے تو ایک انگلی پکڑی ہے، ابھی ایک رکعت ہو گئی، اب دو ہو گئی، یہ پھر تو نہیں بھولے گا. اگر اس کا دھیان قرآن میں ہے، دین میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، بھول جائے گا. لازمی بات ہے، انسان ہے، بھول جائے گا. وہ کوئی رکعتیں گن تو نہیں رہا، وہ تو اپنی خشیت میں ہے، اللہ کے آگے ڈر میں ہے، بھول جائے گا. سورت فاتحہ بھول جاتا ہے امام جو رات دن پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد بھول جاتی ہے. کیونکہ اور یہ اسی کو بھولتی ہے جس کا زیادہ اللہ کے آگے ڈر ہے. جس کو ڈر ہی نہیں، وہ تو رکعتیں گن رہا ہے، وہ کیوں بھولے؟ وہ تو گنتی میں اب 2 ختم ہو گئی، ہاں اب تیسری چوتھی ختم ہو تو نکلے. اس کے تو بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کیوں بھولے؟ وہ تو کبھی بھولے گا نہیں ماشاءاللہ. وہ تو اسی فکر میں ہے کہ امام چوتھی ختم کرے، جان چھوڑے. میری والدہ صاحبہ سے ماموں نے دودھ پیا تھا، تو اس نے پیا، تم نے تو نہیں پیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جس نے پیا اس کی ماں بن گئی، تمہاری تو نہیں بنی، تم تو دودھ پیا ہی نہیں تم نے. کہتے جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب مولوی تقریر کرتا ہے تو لوگ آ کے اس کو پیسے دیتے ہیں تقریر کے دوران، اور پھر جو ہے وہ جب پیسے ملتے ہیں، لازمی بات ہے جب مال ملے گا تو مولوی کو جوش پھر زیادہ آ جاتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی یہ میراثی میں اور ایسے مولوی میں کوئی فرق نہیں. میراثی جب گاتے ہیں نا لوگ، ان کو بھی پیسے دیتے ہیں، اور اس قسم کے مولوی جو ہیں نا جی، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. سیدھی سی بات. یہ ایک تماشا ہے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ پیسے دو. اللہ کا دین بیان کرنا ہے، پیسوں کا کیا تعلق ہے اللہ کا دین؟ ہاں تم نے مولوی صاحب کی خدمت کرنی ہے، بعد میں بغیر اس کے ارادے، بغیر اس کے مانگے ان کی خدمت کر دو. یہ جو رواج ہے کہ جی 2 روپے اور 4 روپے اور بھلا، یہ تو رواج ہے. یہ اس نے تو تباہ کر دیا ہے، علم ختم ہو گیا. جو زیادہ پیسے دے گا مجال ہے اس کو مولوی مسئلہ بتائے. ہمارے ہاں جی ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں، یعنی 12 مہینے تو نبی پاک کو نہیں مانتے، صرف ربیع الاول میں مانتے ہیں. باقی 11 مہینے 20 دن. عجیب مسئلہ. باپ باپ کو یاد کرتے ہیں محرم میں، حضور کو یاد کرتے ہیں ربیع الاول میں، باقی السلام علیکم. جیسے ہمارے یہ ہیں حضرت حسین کو یاد کرنے والے، وہ محرم کے 10 دن، اس کے بعد نہ حسین یاد نہ حسن یاد. پھر جو مرضی آئے کھاؤ پیو دمادم مست کلندر پھرتے رہو، جو مرضی آئے کرتے. اب جب محرم آ جائے کپڑے پہن کے حضرت حسین کا بڑا کام. کوئی دین نہیں ہے، سب بدعات ہیں، ان کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں. حضور کی محبت یہ ہے کہ سارا سال ہر لمحہ محمد مدنی پہ درود بھیجو. ایمان سے کہو جو نمازی ہے وہ کتنے دفعہ دن میں درود پڑھے گا محمد مصطفیٰ پر؟ اور جو میلادی ہے وہ 12 ربیع الاول کو پڑھے گا. جو نمازی آدمی ہے مسجد میں آئے گا تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. قرآن حدیث پڑھے گا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ. ہر وقت اس کی زبان پہ درود ہے. تو عاشق کا کام تو یہ ہے کہ ہر لمحے محمد مدنی پہ درود بھیجے، نماز میں بھیجے، نماز کے بغیر بھیجے. یہ اگر ہے یہ تو پھر وہی ربیع الاول کا 1 مہینے کے 10 دن کا آدمی ہے. کہتے ہیں جی حضور کے والدین اس لیے فوت ہو گئے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو حضور کو تعظیم کرنی پڑتی، یعنی حضور تعظیم نہ کرتے پھر، یا تعظیم کرتے تو حضور کی کوئی توہین ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے، اللہ کی حکمت ہے، سب کی عمر معین ہے، زندگی معین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. علم یجد کا یتیما فآوا. اللہ اپنے نبی پر کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور کیا حکمتیں تھیں اللہ عالم. ان کی عمر اتنی معین تھی، مقرر تھی، نہ بڑھ سکتی تھی نہ کم ہو سکتی تھی. باقی حضور پاک نے تو سب کی دودھ پینے والی کی اس کو بھی جلدی موت دے دیتے تاکہ اس کی تعظیم بھی نہ کرنی پڑتی. پتہ نہیں کہ مسواک روزے کی حالت میں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. مسواک ہے، پتہ نہیں سوال ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ایک مرد نے دودھ اپنی پتہ نہیں کیا ہے، بھائی مجھ سے نہیں پڑا جائے، پتہ نہیں بیوی کا دودھ پیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. پیو مزے کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا نکاح شکاح میں. بس یہی تمہارے لیے بہترین حل یہی ہے.
بہت اچھا طریقہ ہے، بیوی کی بیوی، ماں کی ماں، بھینس کی بھینس، گائے کی گائے، کتنے فائدے، ایک بیوی ایک ٹکٹ میں کئی تماشے ہو گئے۔ بالکل جی اسی کام پہ لگاؤ، لیکن یہ خیال کرنا کبھی یہ دودھ دینے والی جانور کسی اور کو بھی نہ دودھ دینا شروع کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر میں عصر کے بعد 2-3 طواف جو ہے کر لوں اور اس کے بعد نماز پڑھوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، قرآن حدیث کے حوالہ موجود ہے کہ بھی عصر سے مغرب تک چونکہ مکروہ وقت ہے طواف کرتے رہو، بعد میں پڑھ لو، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت نماز جائز ہے۔ کہتے جی جواب دینے میں آواز جو ہے کم ہوتی ہے، ہم دور ہوتے ہیں، نہیں سن سکتے، اللہ پہنچائے۔ بچی بچہ بہن بھائی ہو گئے، سمجھ میں آ گیا، ان والدہ کی اولاد سے شادی ہوگا، مجھے خود تمہارا سمجھ نہیں آیا کہ تم نے کیا لکھا، جب تمہارا بات سمجھ نہ آیا تو میں کیا کرے گا۔ اگر ایک آدمی پکڑا گیا وہ طواف الوداع نہیں کر سکا، مجبور ہے تو کوئی بات، عذر ہے، مجبور ہے، اس کے بس میں نہیں۔ حیازاد بھائی کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آج کل کراچی میں بہت مصیبت ہے، اللہ پاک امن قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہوش عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، رات دن دعا کرو، حالات باقی بہت خطرناک ہے۔ حضور کی زیارت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اللہ نصیب کرے۔ ترکی کے بادشاہ کو زیارت ہوئی تھی، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا۔ درود تاج اور درود لکھی جو ہے اس میں بعض الفاظ ایسی ہیں جن سے شرک ثابت ہو جاتا ہے، احتیاط کریں۔ دافع البلاء والوباء والعلم، یہ اللہ کی شان ہے۔ عرفات میں حناف کے نزدیک جو ہے حج کے دن کیا کریں، حج کے دن جو ہے ظہر اثر کٹھی پڑھیں، کوئی بات نہیں، حناف کے نزدیک بھی جمع ہے، مغرب عشاء بھی جمع ہے۔ زمزم کے پانی میں اگر اور پانی ملا دیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حنفی حضرات جو ہیں جب نماز سری ہوتی ہے یعنی ظہر اور عصر، اس میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ہاں ان کو اپنے امام پہ اعتبار ہے، وہ کہتے ہیں امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر بات پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سری ہے، جہری ہے پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری ہے تو نہ پڑھے، سری ہے تو پڑھا کرے۔ اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔